درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ اگر امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا عادی ہو تو میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر بے شمار کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ درود پاک امتی کے گناہ بخشواتا ہے، درود پاک امتی کو نبی کے قریب کرتا ہے، درود پاک امتی کے دنیا کو سنوارتا ہے، درود پاک امتی کی قبر کو سنوارتا ہے، درود پاک قیامت کے دن امتی کے نیکیوں کے پلے کو بھاری ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلواتا ہے، درود پاک امتی کو جنت میں داخل کرواتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے رکھا ہے۔ بن مانگے کریم رب نے ہمیں انسان بنایا، بن مانگے مسلمان بنایا، بن مانگے ہمیں مومن بنایا، بن مانگے ہمیں اہل سنت و جماعت میں داخل فرمایا، بن مانگے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار عطا فرمایا۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیے۔ بقیہ درد مندان کربلا، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع میں اس روایت کو نقل کیا۔ کچھ لوگ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا میرے امام نجات کیا ہے؟ فرمایا اللہ رسول پر ایمان لانا اور اس کی اتباع کرنا، یہی نجات ہے۔ پھر فرمایا مزید کچھ وضاحت کیجیے۔ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین پر چلتے رہنا، اس پہ بند رہنا، اس دین کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کرنا، یہی نجات ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا میرے امام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی اسرائیل میں 73 فرقے تھے، 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا اور بقیہ 72 دوزخ میں جائیں گے۔ تو اے میرے امام یہ بتائیے کہ اس جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ اب کچھ پہچان امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پہچان بتائی، وہ سنیے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حق والوں کی نشانی پوچھی گئی، سچے لوگوں کی نشانی پوچھی گئی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ان لوگوں کی پہچان پوچھی گئی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوں گے، وہ امتی جن پر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناز فرماتے تھے۔ 2 نشانیاں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود بیان فرمایا۔ اب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے حضور کے وصال ظاہری کے بعد زمانہ جس طرح گزرتا گیا تو فتنے فسادوں کا دور شروع ہوا، تو سائل نے کہا کہ میرے امام قیامت تک تو بہت سارے فتنے آئیں گے، اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت پر فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح تم پر آسمان سے بارش برستی ہے۔ تو ان فتنوں سے جو بچ گیا وہ نجات پا گیا۔ تو سائل نے کہا امام یہ بتائیے کہ ان فتنوں سے انسان بچے گا کیسے؟
آخر اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ کون ہوگا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ جو حق راستے پر ہوگا، صراط مستقیم پر ہوگا، اور اس کا تعلق مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہوگا۔ تو میرے امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب اس پر اگر ہم غور کریں میں اور آپ، تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے ہے، یعنی وہ جماعت جو صحابہ کی جماعت، وہ جماعت جو تابعین تبع تابعین کی جماعت، وہی جماعت جو مصطفیٰ جان رحمت کی جماعت، اور وہی جماعت جو چلتے 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 اہل سنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ جماعت کا مطلب بہت بڑا گروہ، بہت بڑا لشکر، بہت بڑی فوج، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشقان رسول۔ اور اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق والوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ ان کا نام اہل السنت والجماعہ، ان کا نام اہل سنت و جماعت ہوگا، ان کی پہچان اہل سنت و جماعت سے ہوگی، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہوگا۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے میرے امام، اگر ایسا دور بھی آ جائے کہ فتنے فساد کا دور ہو، اہل سنت و جماعت کے نام سے بہت زیادہ لوگ دعویٰ کرنے لگے، بہت زیادہ جماعتیں بن جائیں، بہت زیادہ تنظیمیں بن جائیں، اور ہر ایک اپنے نام پر، اپنی جماعت پر لیبل لگا لے کہ میں سنی ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو سنی بھی کہے، اہل سنت و جماعت سے اپنے آپ کو شامل بھی کرے، اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہے، اپنے آپ کو نبی کا غلام بھی کہے، تو میرے امام پھر بتائیے اس وقت ہم کیسے پہچان کریں گے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، صراط مستقیم پر کون ہے، بھٹکا ہوا گمراہ کون ہے، بد مذہب بد عقیدہ کون ہے، مصطفیٰ کا سچا عاشق کون ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے حق والوں کی پہچان بتائی ہے، جس کو امام شمس الدین سخاوی نے القول البدیع میں لکھا۔ میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھ سے پوچھنے والے سائل سن، اگرچہ اہل سنت کے نام سے ہزاروں تنظیمیں ہوں، اہل سنت کے نام سے دعویٰ کرنے والے ہزاروں ہوں، مگر اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، فرمایا جو میرے مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرتا ہوگا، جو میرے نانا سے سچی وفا کرتا ہوگا، جو میرے نانا کا عاشق ہوگا، اس کی سچی پہچان یہ ہے، علامتی اہل سنتی والجماعہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سوال کرنے والے سن، مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام وہ ہوگا جو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہے چل رہا ہو، چاہے بیٹھا ہو، چاہے سو رہا ہو، چاہے جاگ رہا ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے دنیا داری کر رہا ہو، چاہے رب کی عبادت کر رہا ہو، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تب ہوگا جب اس کی علامت، اس کی پہچان، اس کا طریقہ یہ کہ آپ جب بھی اس کو دیکھیں گے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہوگا۔ اب خدا کی قسم 1400 سال پہلے میرے امام نے یہ نشانی بتا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ کیا کہ آج اہل سنت و جماعت کے نام سے تنظیمیں نہیں ہیں، ہزاروں تنظیمیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 73 فرقوں کا کہا، ابھی تو ہزاروں بنے ہوئے، ہاتھ اٹھانا، نیا فرقہ، نئی جماعت، نئی تحریک، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے کہ آپ کے نواسے نے 2 نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی ان کا نام اہل سنت و جماعت ہوگا، دوسری نشانی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ عاشقان رسول یہ دونوں نشانیاں
اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں پائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں نشانیاں ہمارے اندر 100%، 120%، 1,00,000% بھی کہو تب بھی مکمل کامل اکمل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ہم سنی بھی ہیں، عاشقان رسول بھی کہلاتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہر وقت درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو نشانیاں بیان کی وہ سنیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، ان پر فتنے اس طرح برسیں گے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، ان فتنوں سے جو بچ گیا وہ نجات پا گیا۔ یا رسول اللہ اس نجات پانے والوں جماعت کا نام کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سواد اعظم ہوگا۔ سواد اعظم کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی وہ سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ اور دوسری نشانی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ ان سچے عاشقان رسول کی پہچان یہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں چل رہا ہوں، جو طریقہ کریم رب نے مجھے عطا کیا ہے، جس دین پر میں چلتا ہوں میرے صحابہ چلتے گئے، ان عاشقان رسول کی علامت یہ ہے کہ وہ عاشقان رسول بھی میرے دین اور میرے صحابہ کے طریقے پر چل کر زندگی گزار رہے۔ اب یہ چاروں نشانیاں اگر ہم اپنی جماعت کے اندر دیکھیں تو الحمدللہ کامل اکمل یہ چاروں نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اے سنی مسلمان اپنی قسمت پہ جتنا ناز کر خدا کی قسم کم ہے، ہم اہل سنت و جماعت میں شامل بھی ہیں، ما انا علیہ و اصحابی پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، ہمارے عقائد سارے وہی ہیں جو اہل بیت کے عقیدے تھے، ہمارے سارے عقائد وہ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت امت کو عطا فرما کر گئے۔ ہم ہی سواد اعظم ہیں، اگرچہ ہزاروں لاکھوں جماعتیں بن جائیں، مگر جس جماعت کی نشاندہی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے، جس جماعت کی نشاندہی، جس سواد اعظم کا ذکر میرے آقا نے فرمایا، جس سواد اعظم کا تذکرہ امام زین العابدین فرما کر گئے، اگر آج کے دور میں اس جماعت کو آپ دیکھیں گے تو یہ چاری نشانیاں الحمدللہ سنی عاشقان رسول میں کریم رب نے ان کو بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا۔